ایک ایسا ڈاکٹر، مصنف اور محقق جن کو دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک تعمیراتی کمپنی کو بطور غلام فروخت کیا گیا تھا، جن کو 3 سال تک جرمنز کی ڈیتھ کیمپ میں بطور غلام رکھا گیا تھا۔ میرا مراد ہے ڈاکٹر وکٹر فرینکل۔ کتاب کا نام ہے مین سرچ فار میننگ۔ آج ہم اس کتاب کی ریویو دیں گے اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ کتاب مشتمل ہے 99 صفحات پر، اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اردو میں جو شائع ہو چکا ہے اس کا نام ہے امید زندگی ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں جو مین فوکسنگ پوائنٹ رکھا ہے وہ امید ہے۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل متاثر تھا دور طالب علمی میں سگمنڈ فرائڈ سے۔ اگر آپ لوگ سگمنڈ فرائڈ کی کتابیں دیکھ لیں تو سگمنڈ فرائڈ نے 2 موضوعات کو بہت باریکی سے ڈسکس کیا ہے، ایک ہے مایوسی اور ایک ہے خودکشی۔ تو یہ بھی سگمنڈ فرائڈ سے متاثر تھا۔ کتاب شائع ہو چکا ہے پہلی بار 1945 میں۔ یہ اب بیتی ہے ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی ان دنوں کی جو انہوں نے جرمنز کی ڈیتھ کیمپ میں گزاری ہے۔ یہ اب بیتی باقی اب بیتیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو باقی اب بیتیاں ہے ایک مصنف کی شاہکار ہوتی ہے، ایک مصنف کی جو واقعات ہوتی ہے اس پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر وکٹر جو ہے وہ صرف ایک مصنف نہیں ہے، وہ ایک محقق ہے، وہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے، وہ ایک مصنف ہے۔ تو انہوں نے 3 سال میں جرمنز کے ڈیتھ کیمپ میں جو زندگی گزاری ہے اس کے پرسوز واقعات کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ کتاب میں انہوں نے اپنی قید کی 3 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلا دور ہے کیمپ میں داخلی کا، جو ڈیتھ کیمپ ہے اس میں داخلی کا جو دور ہے یا جو سفر ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ جو دوسرا ذکر ہے انہوں نے ڈیتھ کیمپ میں اندر جو 3 سال گزاری ہے ان کا ذکر ہے، اور ان 3 سال میں ڈیتھ کیمپ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو معاملات ہوئے ہیں یا جو کچھ ظلم و ستم ڈاکٹر وکٹر پر ہوا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ یا جو تیسرا حصہ ہے اس کتاب کا وہ ہے آزادی پر مشتمل۔ قید کے بعد 3 سال بعد قیدیوں کو جو آزادی ملی اس کا مختصر ذکر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کتاب کا مین تھیم امید ہے، اور امید اس لیے ہے کیونکہ ڈاکٹر وکٹر سگمنڈ فرائڈ سے کافی متاثر تھا۔ ڈاکٹر وکٹر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جب ہم کیمپ میں داخل ہو گئی تو ایک سینئر انچارج کھڑا تھا جو ہر قیدی کو دائیں اور بائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دائیں کا مطلب تھا زندگی اور بائیں کا مطلب تھا موت، لیکن اس وقت یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جو لوگ دائیں طرف چلے گئے تھے ان کو پہلے مرحلے میں مار دیا گیا، اور ان 90% لوگ تھے، مطلب پہلے مرحلے میں 90% لوگوں کو مارا گیا۔ باقی جو لوگ 10% بچے تھے وہ مشتمل تھے 1500 لوگوں پر۔ ڈاکٹر وکٹر کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا، 1500 لوگوں کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جن میں بمشکل 200 لوگ رہ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک شرٹ پہنا تھا جو میں نے آدھے سال تک یوز کیا تھا۔ وہ کہہ رہے کہ 3 دنوں میں ہمیں اگر روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جاتا تو یہ بڑی غنیمت ہوتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ کئی دن تک ہم اپنے ہاتھ دھونے سے بھی قاصر ہوتے تھے۔ لیکن وہ ایک ڈاکٹر تھا، وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا، اور انہوں نے ایک بہت بڑی انکشاف بھی اپنی اس کتاب میں کی ہے کہ جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا تھا کہ اگر آپ اتنے دن تک اپنے ہاتھ نہیں دھوتے ہو تو آپ کو یہ بیماری لگے گا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ چیزیں کھاتے ہو تو آپ کو یہ بیماری لگے گا، لیکن ہمیں کوئی بیماری نہیں لگی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیمپ میں ارد گرد ہم جہاں رہتے تھے ارد گرد لاشیں پڑی ہوتی تھی جن میں کیڑے مکوڑے ہو چکے ہوتے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب ہمیں جبرن جو کام ہم سے کروایا جاتا تھا ان میں یہ بھی کام تھا کہ آپ ان مردوں کو دفنائیں۔ تو وہ مردوں کا دفنانے کا جو عمل ہوتا تھا وہ سب سے مشکل ہوتا تھا،
لیکن ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا، یہ ہمارا کام ہوتا تھا۔ اس نے ایک مختصر سے واقعے میں یہ جو ڈیتھ کیم ہے اس کا حقیقت واضح کیا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ایک دن میرا ایک ساتھی میرے قریب سو رہا تھا اور سوتے سوتے اس نے چلانا شروع کیا۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو جگاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ڈراؤنا خواب اس کیم کی ڈراؤنی حقیقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اس ڈراؤنے خواب سے بڑھ کر اس کیم کی ڈراؤنا حقیقت ہے۔ تو میں نے ان کو ویسے ہی چھوڑا اور میں نے اس کو نہیں جگایا۔ دوسرا واقعہ وہ ذکر کرتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک لاش سے انسانی وجود کا ایک چھوٹا سا حصہ غائب ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں نکلی تو وہ چھوٹا سا حصہ جو انسانی وجود کا تھا، جو ایک لاش سے غائب ہو گیا تھا، وہ کچن میں ایک برتن میں ملی۔ مطلب یہ کہ ان کو پکانے کے لیے لایا گیا تھا، آدم خوری شروع ہو گئی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کا جو ہر وقت سوچ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں اس تکلیف سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ ڈاکٹر وکٹر بتا رہا ہے کہ میرے قریب ایک موسیقار رہتا تھا جو ان کو بھی ایک قیدی کی حیثیت سے لایا گیا تھا۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب میں ان سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی پوچھو، کچھ بھی پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس موسیقار نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے آزادی کب ملے گی؟ تو اس نے اس موسیقار کو خواب میں کہا کہ 30 مارچ۔ جب وہ موسیقار بیدار ہوا تو اس نے اس خواب کا ذکر ڈاکٹر وکٹر کو کیا۔ ڈاکٹر وکٹر نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب 30 مارچ آ گیا تو اس موسیقار کا موت واقع ہوا، اور ڈاکٹر وکٹر بتا رہا تھا کہ یہ اس کی آزادی تھی۔ ہر دوسری قیدی کو خودکشی کا خیال آتا تھا۔ ڈاکٹر وکٹر خود بتا رہا ہے کہ مجھے بھی ایک بار خودکشی کا خیال آیا تھا کہ میں اس اذیت بری زندگی سے نجات حاصل کروں، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ ہماری پیچھے ہماری خاندانیں تھی۔ لیکن آخر کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ جب مجھے آزادی ملی اور جب میں گھر کو واپس لوٹ آیا تو میری بہن کے علاوہ ہمارے خاندان میں ایک بھی فرد نہیں بچا تھا۔ کوئی بھی، بچوں کو بھی مار دیا گیا تھا، عورتوں کو بھی مار دیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے آپ لوگ واقف ہو، ڈاکٹر وکٹر نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم جو 6 سال کی طویل عرصے پر محیط تھا، اس میں 60 سے 80 ملین لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اس موسیقار کا موت اسی دن ہو گیا، 30 مارچ پر ہو گیا۔ اس قید کی زندگی کی عجیب و غریب واقعات اس نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جو پہلی کتاب کا ریویو میں نے دیا تھا 10 دن پہلے، میں دوسری ہفتے کے پہلے دن پر میں اس کتاب کا ریویو دینے والا تھا، لیکن جب یہ کتاب میں نے دیکھا تو میری طبیعت اتنی بوجھل ہو گئی کہ 3 دن تک میں صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، کیونکہ قید کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن ہم بھاگ رہے تھے، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بھاگ رہا تھا، تو ہم ایک دوسری کیمپ میں چھپ گئے جن میں پہلے عورتیں رہتی تھی، پھر ان عورتوں کو دوسری کیمپ منتقل کیا گیا تھا۔ تو جب ہم اس کیمپ میں داخل ہو گئے تو اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا، تو اس پر کافی گند بھی پڑا تھا، لیکن وہ بتا رہے کہ میرے ساتھی نے جب روٹی کے اس ٹکڑے کو دیکھا تو رہا نہیں اور اس نے ایک دم ہی اس کو ڈائریکٹ ہی اس کو کھا لیا۔ وہ بتا رہا ہے کہ اس نے مردوں سے کچھ چیزیں بھی، مطلب ضرورت کی جو چیزیں تھی وہ بھی، مطلب وہ لوگ مر چکے تھے لیکن اس سے لے لی اس نے۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اس کتاب کا ریویو تھوڑی دیر بعد کیوں دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو جرمن اصطلاحات یوز ہوئی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے جو جنگ کے دوران یوز ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے وہ آج کل کی جو انگریزی ہے اس طرح نہیں ہے، جو 21ویں صدی کا انگریزی ہے اس طرح بھی نہیں ہے، جو پرانی دور کی انگریزی ہے تو یہ بہت مشکل ہے ایک ریڈر کے لیے۔ تو اگر آپ مطلب دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اردو کی بھی دیکھ سکتے ہو، وہ تھوڑا آسان ہے، میں نے اس کی بھی 2-3 پیجز دیکھ لی ہے۔ قاسم علی فاؤنڈیشن آئی تھنک اس لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔
اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جو دوسرا مرحلہ ہے قید کا، وہ یہی تھا کہ اس میں اس پر ظلم کیا جاتا تھا، جبراً اس سے کام لیا جاتا تھا، لاشیں ارد گرد پڑی ہوتی تھی، ان کے درمیان یہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے، 5-6 دن تک روٹی نہیں ملتی، اگر ایک نوالا مل جاتا تو بڑی غنیمت ہوتی۔ آخر میں یہ اپنی کتاب میں جو آزادی کا دور ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم لوگوں کو آزادی ملی تو ایک چیز تھی جو آزاد ہونے والے لوگوں میں غلط تھی، وہ یہ تھی کہ پہلے یہ لوگ مظلوم تھے، لیکن آزادی کے بعد یہ لوگ ظالم بن گئے۔ ظالم کس طرح بن گئے؟ یہ لوگ جو آزادی جن کو ملی تھی، یہ لوگ کسی کی جان، کسی کی جانور اور کسی کی فصل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ان سے جب پوچھ لیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کے نقصان کیوں کرتے ہو، تو یہ جواباً یہی کہتے تھے کہ ہم پر بھی تو ظلم ہوا ہے، تو اگر آج ہم ظلم کرتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم پر اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہوا ہے۔ لیکن سب سے آزاد ہونے والے قیدیوں کو جو دکھ پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ لوٹے اپنے گھروں کو تو ان کے گھروں میں کوئی بھی نہیں رہا تھا، سب لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر وکٹر یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے قید کی جو زندگی تھی اس میں اگر میں نے خودکشی نہیں کی تو ایک وجہ تھی، وہ وجہ میری بیوی تھی۔ میں جب اکیلا ہو جاتا تھا دوران قید میں تو میں اپنی بیوی سے باتیں کرتا تھا، اور اس طرح باتیں جس طرح وہ مجھے جواب دیتا ہے، میں گھنٹوں گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، اور میں یہی سوچ کر میں زندگی گزار رہا تھا کہ میں جا کر کوئی ہے جو میرے پیچھے، جن کے لیے میں اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گا۔ تو جب میں گھر لوٹا تو میرے بیوی کو مار دیا گیا تھا، میرے بچوں کو مار دیا گیا تھا، ان کے والدین کو مار دیا گیا تھا۔ ایک بہن جو ڈاکٹر وکٹر کی رہ گئی تھی وہ آسٹریلیا میں رہتی تھی ان دنوں، ایک بہن کے علاوہ سب لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ یہ کتاب دیکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے ساتھ اس ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہو، PDF میں پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ہارڈ فارم میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی شاپ پر چلے جاؤ بکس کی، اور وہاں نام بتاؤ مصنف کی، یہ بہت مشہور کتاب ہے، مین سرچ فار میننگ، اردو میں بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اس طرح دوسری ویڈیو میں ہم ایک اور کتاب کی ریویو دیں گے۔ اس طرح ریویو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیے، شعور کی سفر میں۔ بہت شکریہ۔